بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اس کی مثال ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے، کیونکہ آج جو ڈاکٹر طاہر القادری نے بات کی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، فیصلے کے حوالے سے، پہلے ہم آپ کو وہ سنواتے ہیں، اس کے بعد ان کے ماضی کی کچھ باتیں سنوائیں گے۔ فی الحال آج کی ان کی گفتگو سنیے۔ طاہر القادری جنہوں نے فیصلے کو سیاسی قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین اور قانون انہیں پیٹیشن دار کرنے کے حق سے محروم نہیں کرتا، یہ بات انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کی، اور کیا مزید کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اصل کیس پر آنے کی بجائے پہلے دن سے انہوں نے میری دوہری شہریت کا مسئلہ اٹھایا، اور میں پوری قوم کو ریکارڈ پر ود ڈیو ریسپیکٹ سپریم کورٹ کی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے 2 دن میں اصل پیٹیشن کا ایک لفظ بھی پڑھنے نہیں دیا گیا۔ یہ فیصلہ سیاسی ہے۔ آئین مجھے اس حق سے محروم نہیں کرتا، قانون مجھے حق سے محروم نہیں کرتا۔ یہ ججمنٹ آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اور بین الاقوامی لاز کے خلاف ہے، ملین پاکستانی شہریوں کے حقوق کو مجروح کرنے کے مترادف۔ فیصلہ آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، یہ جذباتی الفاظ تھے ڈاکٹر طاہر القادری کے۔ پہلے ان کے کیا جذبات تھے سپریم کورٹ کے حوالے سے، آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان زندہ باد کہو، سپریم کورٹ آف پاکستان، پھر بولو سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سنو، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ زندہ باد، مبارک ہو، یہ الفاظ بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے ہیں، اور فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، یہ بھی انہی کے الفاظ ہیں۔ بات کرتے ہیں مظہر عباس صاحب کے ساتھ، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کہیں گے جی، اب بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے؟ دیکھیں، اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کئی ریلیز کا اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شروع کرنے والے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ڈیٹس بھی دی ہیں، لیکن اب اس کا رخ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہوگا، حکومت کے خلاف شاید نہ ہو اب اتنا، کیونکہ اب ان کا کیونکہ ایک بنیادی جو انہوں نے سوال کیا تھا اور بنیادی طور پہ جس چیز کو لے کے چل رہے تھے وہ تو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہے، تو اب جو وہ ریلیز اور وہ جو لانگ مارچ اور اس کا انہوں نے اعلان کیا تھا، تو اب اس کا رنگ جو ہے وہ بڑا مختلف ہوگا، اور اس میں ایجیٹیشن کا پہلو بھی آ سکتا ہے، اور یہ چونکہ وہ مسلم لیگ نون کو بھی ٹارگٹ اپ کریں گے، سپریم کورٹ کو بھی ٹارگٹ کریں گے، اور یہ ظاہر ہے اپنے، لیکن کوئی سیاسی جماعت ان کا ساتھ دے گی سپریم کورٹ کے خلاف؟ دیکھیں اب مشکل ہو گیا ان کے لیے، اب بڑی مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے، اور اسی لیے اب وہ حکومت کا وہ موقف ونڈیکیٹ ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تحلیل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اب ان کے اس پوائنٹ کو اسٹریس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو 7 دن کی جو نومینیشن پہ وہ ہے وہ تاریخ 30 دن کی جائے، کیونکہ اس میں بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اب ان کے پاس آپشن سوائے اس کے کہ وہ اس کو ایک سیاسی اپنے رہنما کے طور پہ منوانے کی کوشش کریں، اور جس طرح موجودہ حکومت اور ان کے کچھ کوئلیشن پارٹنر سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس میں ایک اضافہ اور شخص کا ہو گیا ہے اور ایک اور جماعت کا اضافہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی اب رہا نہیں۔ جی، ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز